اور کہاں وہ دعوی جن کے نتیجے میں اچانک ساری کایا پلٹ گئی. غیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خونی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے. اور ایسی کایا پلٹی ایک ہی رات میں ایک ہی دعوے کے ساتھ کہ تمام بستی ہوئی دنیا میں ایک بھی گویا آپ کا نہ رہا. ایسا دعویٰ کروا دینا جس کے نتیجے میں ساری دنیا دشمن ہو جائے، اس کے بعد اس انگریز کو کیا توقع تھی کہ آپ کی بات مانے گا کیا کون؟ یعنی جہاد کی تنسیخ کا اعلان کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے اور دعوی وہ کروائے جا رہے ہیں جن کے بعد جو کچھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی خون کے پیاسوں میں تبدیل ہو جائیں. ایسی جہالت کی بات کسی ایسے شخص کی عقل میں آ جائے، جس قسم کے اشخاص آج کل احمدیت کی دشمنی میں نظر آتے ہیں، تو آ جائے، لیکن کوئی معقول آدمی دنیا کا اسے تسلیم نہیں کر سکتا. اپنا خدا مروا لیا ان کے ہاتھوں، یعنی مصنوعی خدا، اور نبوت یعنی امتی نبوت کا دعویٰ کروا کے تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا، ان کا دشمن بنوا دیا. حضرت گرو بابا نانک کے متعلق اعلان کر کے ان تمام سکھوں کو دشمن بنا دیا جو پنجاب میں ان کے بستے تھے. آریوں سے ٹکر لگوائی اور سارے آریہ سماج کو دشمن بنا دیا. سناتن دھرمیوں سے ٹکر دلوائی اور سارے سناتن دھرمیوں کو دشمن بنا دیا. بدھوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، زرتشتیوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، اور تمام دنیا میں جتنی قومیں بھی مذہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان سب کو چیلنج دلوا دیا، اور ہر ایک کو متعلق ایسی بات کہی جو اس کے دل کو کڑوی لگتی تھی. اس قسم کا مصنوعی، اس قسم کا جھوٹا تو کبھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کہ باتیں وہ کہے جو کڑوی ہوں، جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتی ہوں. اس قسم کے اشخاص تو سوائے نبوت کے کبھی منصہ شہود پہ نہیں ابھرا کرتے. قرآن کریم کی تاریخ جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اسے اٹھا کر دیکھیے، واقعہ نبوت کے سوا ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص سب دنیا کو اپنی طرف بلانے والا ہو اور دعویٰ ایسا کرے جو سب دنیا کو نامقبول ہو. وقت کا سب سے کڑوا دعویٰ یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، جب غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں. ایسا دعویٰ انگریز نے کروا دیا ان عقل کے دشمنوں کے نزدیک، اور پھر توقع یہ رکھی کہ جب یہ شخص کہے گا کہ جہاد کا خیال چھوڑ دو تو سارے ایک دم جہاد کا خیال چھوڑ دو. انگریزی حکومت کی ساری سردردی ختم ہو جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب مرزا صاحب نے جو اعلان کر دیا، یہ بات ان کی عقل میں آ جائے تو آ جائے. کوئی نارمل، کوئی معقول انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور حالات کیا تھے جن سے انگریز کو خطرہ تھا؟ آئیے اب ان حالات کا جائزہ لیں، اس سیاسی پس منظر کا جائزہ لیں جس وقت انگریز ہندوستان میں داخل ہوا ہے، اس نے اپنی حکومت مستحکم کی ہے. کس قسم کے حالات تھے اس وقت مسلمانوں پر؟ کیسی طاقت کا وہ دور تھا جن سے انگریز خائف تھا؟ مولوی مسعود احمد صاحب ندوی اس دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس وقت پنجاب میں سکھا شاہی کا زور تھا. مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو محفوظ نہ رہی، ان کا خون حلال ہو چکا تھا، گائے کی قربانی ممنوع تھی، مسجدوں سے استبل کا کام لیا جا رہا تھا. غرض مظالم کا ایک بے پناہ سیلاب تھا جو 5 دریاؤں کی مسلم آبادی کو بہائے لیے جا رہا تھا. آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں مگر قوائے عمل مفلوج ہو چکے تھے. سارا ہندوستان بس رہا تھا، تمام قوائے عمل مفلوج تھے. سارے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی حرمت کا اعلان کریں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے اس کو حلال کر دیا تھا. جن کے نزدیک گائے کا خون تو حرام تھا لیکن مسلمانوں کا خون حلال ہو چکا تھا.
جن کے نزدیک مسلمان عورتوں کی عصمت اور آبرو کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں تھی. ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تو کوئی نہیں ہاتھ نہیں اٹھا. ان کو بچایا کس نے اس دور سے؟ وہ انگریزی حکومت تھی. جب وہ آئی تو تب امن آیا مسلمانوں کے لیے. ان مسلمانوں سے خوف کر رہے تھے انگریز، ان سے خوف کر رہے تھے جو دلی میں ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی دلی میں بھی نہیں سنی جا رہی تھی. تمام ہندو ریاستیں آزاد ہو چکی تھی. ہر طرف سے خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ظلم و ستم کا. جن میں اپنی حفاظت کی طاقت نہیں تھی، جن سے حکومت چھینی تھی ایک کمپنی نے، ان سے خوف تھا انگریزوں کو کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور پھر وہ جہاد سچتا کیسا ہے اس کا تصور بھی تو کریں کہ انگریز آیا، سکھوں کے مظالم سے نجات دی، ہندو راجوں اور مرہٹوں کے ظلم و ستم اور استبداد سے بچایا، اور اچانک مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا کہ اچھا اب تم نے ہمیں بچا لیا ہے نا، اب ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں، اب تمہیں بتاتے ہیں، سزا دیتے ہیں کیسے مظلوموں کو بچایا جاتا ہے. یہ تھا تصور جہاد. عقل کی بات کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو. یہ کیا دعوے کر رہے ہو؟ کیا دنیا کو منہ دکھاؤ گے کہ یہ ہمارے دعوے ہیں؟ اس انگریز کے خلاف ہم جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن جس کو انگریز نے ہمارا دشمن بنا دیا، اس کی وجہ سے میں اس لیے ہم جہاد نہیں کر سکے کہ اس نے کہہ دیا تھا جہاد حرام ہو گیا. اب دوسرا حصہ، اس کا ایک تیسرا حصہ پہلو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا ہے. یہ بھی تو دیکھو کون سے جہاد کو حرام کیا ہے. جہاد کے تو مختلف پہلو ہیں. ایک تلوار کا جہاد ہے، ایک نفس کے ساتھ جہاد ہے، ایک تبلیغ اسلام کا جہاد ہے. ایک بڑا وسیع مضمون ہے. حرام کسے کہا؟ کیا اسلامی جہاد کے تصور کو حرام کہا یا لوگوں کے بگڑے ہوئے تصور کو حرام قرار دیا؟ جس نے کہا اس کی زبان سے سنو اور غور تو کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور کس چیز کو حلال بتا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کا اقتباس پڑھ کے سناؤں، جس پادری کا ذکر ہے اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پادری، خصوصاً مسلمانوں سے مرتد ہوئے پادری، اسلام پر شدید حملے کر رہے تھے کہ یہ تلوار کے جہاد کی تلقین کرتا ہے، اور انگریزی حکومت کو متنبع کر رہے تھے کہ ان کو برباد کر دو، تباہ و برباد کر کے رکھ دو، ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہنے. یہ وہ دور تھا جبکہ عیسائی پادری بڑھ بڑھ کر انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف اس وجہ سے بھڑکانا چاہتے تھے ان کے غلبے کے بعد، اور مسلمانوں میں بیچاروں میں تو کوئی جوش آ ہی نہیں رہا تھا. ان کی باتیں میں آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا سوچ رہے تھے اور کیا مخاطب ہو رہے تھے انگریز سے، اس سے کیا درخواستیں دے رہے تھے. لیکن یک طرفہ حملہ تھا ظالمانہ پادریوں کا، اور اسلام دشمنی کا ان کا ثبوت تھا. وہ چاہتے تھے کہ اس بہانے مسلمان کو ہندوستان میں کچل دیا جائے اور ہندو کی طاقت کی سرپرستی کی جائے اور اسے ابھارا جائے. اور ہندوؤں کا بھی یہی طریق تھا. وہ بار بار انگریز حکام کو مخاطب کر کے توجہ دلاتے تھے کہ اصل تمہیں خطرہ اگر ہے تو مسلمانوں سے ہے، مرے مٹوں کو مٹا دو اور بھی بالکل برباد کر دو، اٹھنے کی طاقت کا خیال تک ان کے دل سے نکال دو. اس وقت پادری عماد الدین، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہ سابق خطیب جامع مسجد اجمیر شریف صاحب تھے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ایسے ہی الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس نکتہ چین نے جو جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر